بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے بیان سے، جس میں انہوں نے بالآخر یہ مان ہی لیا کہ شیخ حسینہ کی حکومت کی گورننس کمزور تھی۔ پاکستان بنگلہ دیش کے بڑھتے تعلقات پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور مزید کیا ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام سپین ہے، آپ دیکھ رہے سپین بنگلہ۔ یہاں پہ جی آج ہم بات کریں گے انڈیا کے جو منسٹر ہیں اجیت دوول، انہوں نے ایک بہت اہم قسم کا بیان دیا ہے، اور جس میں بنگلہ دیش کے سٹانس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم قسم کی بات کی ہے۔ بنگلہ دیش میں موجود شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کو کمزور کیا، بنگلہ دیش کی ڈیفنس پاور کو مضبوط نہیں بنایا۔ یہاں پہ بنگلہ دیش کا جو سٹانس ہے، اب اس کو انڈیا ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ انڈیا نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو خراب کر لیا تو یہاں پہ چائنیز میزائل ان کی تباہی پھیر دیں گے، اور جس طرح رافیل طیاروں کے ساتھ پاکستان کی جانب سے کیا گیا، وہی چیز بنگلہ دیش کی جانب سے انڈیا کے ساتھ کی جائے گی۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میڈیا کی بہت اہم قسم کی رپورٹ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں، دین مزید بات کرتے ہیں۔ سو گائز لیٹس گو۔ عبدالباسط، میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، آج کے شو کا آغاز کریں گے ہم بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے بیان سے، جس میں انہوں نے بالآخر یہ مان ہی لیا کہ شیخ حسینہ کی حکومت کی گورننس کمزور تھی۔ پاکستان بنگلہ دیش کے بڑھتے تعلقات پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور مزید کیا ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش میں انتخابات سے پہلے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دوسری جانب بھارت کے تریشول مشقیں جاری ہیں، اور حال ہی میں روس نے بھی کروز اور ڈرون ٹیسٹ کر کے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر ڈالا ہے۔ اہم سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کیا رشیا بھارت کے ساتھ یہ نئی جدید ٹیکنالوجی بھی شیئر کرے گا۔ شو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے صدر ٹرمپ کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے حوالے سے اعلان کی، کیا امریکہ واقعی نیوکلیئر ٹیسٹ کرے گا، اور کیا جنوبی ایشیا میں بھی بھارت اور پاکستان، یہ دونوں ممالک بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آغاز کریں گے آج کے اپنے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ تھینک یو منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ جانوں گی کہ اجیت دوول صاحب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اتنی کھری کھری باتیں سنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ان کے اس بیانات کے بعد کیا اب ہم یہ امپریشن لے سکتے ہیں کہ اب بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ اجیت دوول صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں جاگ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو احساس ہو گیا ہے کہ لوگوں سے پنگا نہیں لیا جاتا۔ حکومتوں کے درمیان تو معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن جو پوزیشن بھارت نے لے رکھی ہے وہ جو بنگلہ دیش کے عوام کے احساسات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی، اب یہ جو انقلاب آیا بنگلہ دیش میں 5 اگست 2024 کو پچھلے سال، اس میں عوام اٹھی نا، اور خاص طور پہ طالب علم اٹھے جی، شیخ حسینہ کے خلاف، اور اس کی حکومت، ان کی حکومت کو چلتا کیا۔ اب اجیت دوول صاحب نے گزشتہ روز ایک تقریر کہیں کر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے یہ مانا، بلکہ انہوں نے تمید یوں باندھی کہ جو بھی سیاسی نظام ہو، ڈیموکریسی ہو، اتھارٹیرین معاملہ ہو، اولیگارکی ہو، جو بھی نظام ہو، ضرورت یہ ہوتی ہے کہ گڈ گورننس ہو۔ گڈ گورننس نہ ہو تو پھر کوئی ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ گڈ گورننس نہیں تھی سری لنکا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، تو اس وجہ سے رجیم چینج ہوا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ حسینہ صاحب کی گورننس میں سیریس ایشوز تھے، اور بنگلہ دیش کے لوگ بالکل حق بجانب تھے کہ ان کی حکومت کو رخصت کریں۔ تو یہ بیان آتے آتے کافی وقت لگا، اور میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بات وہی ہے کہ اب تھوڑا سا چونکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں نا بنگلہ دیش میں اگلے سال فروری میں، تو کوشش یہی ہے کہ تھوڑا بہت بنگلہ دیش کے عوام کی جانب رخ کیا جائے، اور ان سے جو ایک مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا جو معاملات اس وقت بگڑے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے۔ حالانکہ جو ان کا دفتر خارجہ ہے، ان کی اسٹیٹمنٹس ہی بڑی کلیئر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ انکلوسیو اور فیئر انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے عوامی لیگ کو
جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی، ان کو بین ہی کر دیا آپ سمجھیے، کیونکہ شیخ حسینہ باہر ہے نا، اور ان کے لیے خلاف چارجز ہیں جو انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل ہے بنگلہ دیش کا اپنا، اس میں ان کے خلاف ان ایبسٹینشیا مقدمہ چل رہا ہے، 600 سے 1000 بندے کا قتل ان کے ہاتھوں ہوا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آ رہی۔ تو اب وہ ایک تنازع تو ہے، جی ایک مشکل تو ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان، اور ابھی حال ہی میں شیخ حسینہ نے رائٹرز کو بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ملینز اینڈ ملینز آف بنگلہ دیشی جو ہیں وہ عوامی لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو عوامی لیگ کو انتخابات سے نکالنا، یہ کوئی انتخابات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیشیوں کی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی اس وقت واقعی جو ہے شیخ حسینہ کے خلاف ہے، عوامی لیگ کے بھی خلاف ہے۔ تو اب جب تک شیخ حسینہ واپس نہیں آتی، کیا انتخابات سے پہلے بھارت شیخ حسینہ کو جو پناہ دیے ہوئے واپس کرے گا بنگلہ دیش کو، تاکہ جو ان پہ مقدمہ چل رہا ہے وہ ان کی پریزنس میں ہو؟ لگتا نہیں ہے جی کہ چونکہ بھارت بھی انتظار کر رہا ہے الیکشن کے ریزلٹس کا کہ کس قسم کی حکومت بنتی ہے۔ ان کو بس صرف ایک خطرہ ہے کہ کہیں جماعت اسلامی اور جو نئی تنظیم بنی ہے بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ پارٹی، میرے خیال میں، یا نیشنل اسٹوڈنٹ پارٹی، ان کا کہیں کوalition نہ ہو جائے اور وہ مل کر انتخابات نہ لڑیں اور کہیں وہ جیت نہ جائیں۔ لیکن جو اوپینین پولز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے جو ہے خالدہ ضیاء کی، وہ زیادہ اوپینین پولز میں بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ اب ان کے جو بیٹے ہیں عتیق، وہ باہر ہوتے ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، وہ سیلف ایگزائل ہے، ان کے خلاف شیخ حسینہ کے دور میں کافی مقدمات ہیں، بالکل۔ تو اب وہ واپس آتے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، لیکن لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ واپس آئیں، کیونکہ شیخ حسینہ خود تو علیل ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو وہ پوری کیمپین نہیں رن کر سکتی۔ تو کافی ifs اینڈ بٹس بھی موجود ہیں، لیکن بھارت بنگلہ دیش ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، بالکل اہم ملک ہے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر صرف پاکستان اور بنگلہ دیش نہیں، بنگلہ دیش اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات بھی بڑھے، اور پھر ڈاکٹر محمد یونس نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دے دیں جن سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ بنگلہ دیش کی ایک کوشش ہے کہ ایک تو پاکستان کو اور چین کو ایکسیس دے جو بارڈر ایریا ہے نارتھ کی جانب سلیگوری کوریڈور تک، جو چکن سنیک جسے کہتے ہیں، جو کہ چھوٹا سا کوریڈور ہے، جو کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ، جو 7 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں نا، یہ ویسٹ بنگال میں ہے، جی اس کو ملاتا ہے مین لینڈ انڈیا سے۔ اگر یہ کوریڈور نہ ہو تو پھر بالکل رابطہ کٹ جاتا ہے، اسی لیے بھارت جو ہے وہ ادھر سے میانمار کی جانب سے ایک کالادان میرے خیال اس کا نام ہے، کوریڈور بھی بنا رہا ہے، تاکہ اگر یہ کسی وقت مستقبل میں کہیں چائنا اوپر سے ڈوکلام ریجن سے آئے اور اس سلیگوری کوریڈور کو قبضہ ہی کر لے تو پھر ایک اور راستہ تو ہونا چاہیے نا، ایکسیس ہونا چاہیے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ میں۔ جی تو اب یہ معاملہ یہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات تو بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو ابھی حال ہی ہمارے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا پچھلے ہفتے بنگلہ دیش میں تھے، ان کی زبردست ملاقاتیں ہوئیں، ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ تو چلیے ایک بڑی اہم بات ہے، انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ڈیفنس کوآپریشن ہے، ٹریننگ کے ہیں ایشوز ہیں، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں ڈسکس کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جو جوائنٹ اکنامک کمیشن ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، اس کی تقریباً کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں، سالوں سال کے بعد، اور اس میں بہت سے اکنامک جو ایریاز ہیں جس سے پاکستان اور بنگلہ دیش تعاون کر سکتا ہے وہ زیر بحث آئے ہیں، کیونکہ ابھی پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان ہم نے براہ راست شپنگ شروع کر دی ہے، یہ بھی ٹریڈ کا ایک اہم معاملہ تھا جو ہو گیا۔ پھر جھوٹ جو کہ بھارت اب ان سے نہیں لے رہا بنگلہ دیش سے، ایز اے آپ کہہ لیجیے کہ پنش کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو، تو ہم نے آفر کی ہے کہ آپ ہمارے ذریعے اس کو ری ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی آپ سے زیادہ امپورٹ کریں گے۔ تو مینی تھنگس آر انڈر ڈسکشن۔ پھر اسکالرشپس ہیں،
اسی طرح لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی تک جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ کیوں شروع نہیں ہو رہی. صحیح. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس تو بالکل. کیا تھا, فلائی جنا کو پرمیشن شاید مل بھی گئی تھی, اور سیال ایئر لائن بھی شاید اس نے بھی اپلائی کر رکھا تھا. تو یہ سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ اگر ہر روز ایک فلائٹ نہ بھی ہو تو ونس اے ویک تو فلائٹ ہو سکتی ہے, اور کافی پاکستان میں بہت سے لوگ, ایون میں اور آپ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی بنگلہ دیش ہوں آئیں اور دیکھیں ذرا کیا ہے. اور بنگلہ دیش میں بھی یقیناً ایک انٹرسٹ تو ہے کہ پاکستان وزٹ کریں آئیں, تو ونس ویکلی فلائٹ شوڈ بی اوکے ٹو بگن ود. بعد میں آپ اس آپریشن کو مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں. تو اب جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ڈاکٹر محمد یونس پاکستان کا دورہ کریں گے, اب یہ ٹرکی کویسچن ہے. ڈاکٹر محمد یونس اگر آپ دیکھیے تو بہت باہر گھومے پھرے نہیں, ایکسیپٹ کہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی وہ یونائٹڈ نیشنز جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اس میں گئے, اور وہاں ان کی بائی لیٹرل ملاقاتیں ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوئیں. تو وہ ایک اچھا ہائیسٹ لیول پہ یہ ایک تعلق یا ایک انٹریکشن ہوا, بہت اچھا ہوا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس کیونکہ انتخابات ہو رہے ہیں نا فروری میں, تو ہی میں اوائڈ جو بائی لیٹرل وزٹ انہوں نے صرف چائنا کا, میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صرف چائنا گئے ہیں اس سال کے شروع میں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی بائی لیٹرل وزٹ مجھے یاد نہیں پڑتا. وہ کہ بھارت وہ جانا چاہتے تھے لیکن بھارت کی جانے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا تو وہاں نہیں جا سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے بار بار ان کو انوائٹ تو کیا ہے اور ممکن ہے ہمیں سرپرائز دے دیں, لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ کوئی ڈیٹس پہ کام ہو رہا ہے اس سال کے آگے اگلے سال کے شروع میں, کیونکہ اگلے سال شروع میں تو پھر وہ الیکشنز کی ذمہ داریوں میں گھر جائیں گے, تو مشکل لگتا ہے کہ وہ انتخابات سے آنا ہوگا تو شاید اس سال آ جائیں, اور ہماری خواہش ہے کہ وہ آئیں, کیونکہ بہت کریڈٹ جاتا ہے ان کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھی ان کو دور کرنے میں. کوئی دو ایریٹنٹس ہیں لیکن وہ بھی ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو ایشو نہیں بنائیں گے یا رکاوٹ نہیں بنائیں گے اپنے تعلقات کو بہتر آگے لے جانے میں. تو ڈاکٹر محمد یونس نوبل لاریٹ بھی ہیں اور ان کی اپنی ایک ذاتی حیثیت بھی ہے. اس سے پہلے بھی جب کہ وہ حکومت میں نہیں تھے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں تھے, ان کا اپنا ایک نام تھا دنیا بھر میں. تو وہ آئیں گے تو پاکستان تو ان کے لیے زبردست ویلکم ان کو دے گا, کیونکہ بڑا کریڈٹ جس طرح میں نے پہلے کہا جاتا ہے ان کو, اور باقی جو ان کی ساری کابینہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ایک راستہ ہموار کیا. اب آنے والی حکومت کیا کرتی ہے وی ول سی کہ وہ کیا سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کا کیا مزاج ہے, کیا انکلینیشن ہے, تو اس سے پھر. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بہتری کی طرف معاملات آگے چلیں گے. حکومت کے ساتھ بھی ہمیں زیرو سے اور یہی اریٹنٹ بنتا جا رہا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے. بھارت حالانکہ کوئی ون زیرو سم گیم تو ہے نہیں, صحیح ہمارے اپنے تعلقات ہیں, بھارت بنگلہ دیش کے اپنے تعلقات رکھیں. اوکے جی, یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے. یہاں پر جی انڈیا کے منسٹر نے ایک سپیچ میں, اجیت دوول ان کا نام ہے, انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک کمزور حکومت تھی اور شیخ حسینہ نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کیا, جس کی وجہ سے نیپال ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, یہاں پہ اتنے ہیوج لیول پہ جو ایک ریولیوشن ہے وہ آیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ انڈیا کے منسٹرز کی جانب سے بنگلہ دیش کا جو سٹانس ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جانے لگا ہے. ظاہری سی بات ہے یہاں پہ اب انڈیا دیکھ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کا جھکاؤ پوری طرح پاکستان کی طرف ہوتا جا رہا ہے, اور بنگلہ دیش ہر چیز میں پاکستان اور چائنا کو پرائرٹی دے رہا ہے, اور انڈیا کو بہت نچلے کھانے میں رکھا ہوا ہے. انڈیا کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیا بنگلہ دیش نے, اور یہاں پہ بنگلہ دیش کی مین پرائرٹی اپنی کنٹری کو مضبوط بنانا ہے, اپنی کنٹری کی اکانومی کو مضبوط بنانا ہے. تو یہاں پہ ظاہری سی بات ہے اگر بنگلہ دیش اپنی ڈیفنس پاور کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو پاکستان اور چائنا کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانا بنگلہ دیش کے لیے بہت ضروری ہے, جو کہ بنگلہ دیش کو ڈیفنس لیول پہ بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ فراہم کریں گے. تو یہاں پہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ڈیلز ہیں, اور یہاں پہ کرنٹلی جو پاکستان کے نیول چیف ہے
وہ بنگلہ دیش کے وزٹ پہ ہیں اور کنٹینیوسلی پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان ایسی سیکرٹ ڈیل سائن ہو رہی ہیں جو دیکھ کے انڈیا کو کافی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے اور انڈیا کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے محمد یونس کی بات کی اور محمد یونس کیا پاکستان کا وزٹ کریں گے. یہاں پہ انہوں نے کہا اگر محمد یونس نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہوگا تو اسی سال پاکستان کا وزٹ کر لیں گے، لائک دسمبر تک پاکستان کا وزٹ کر لیں گے. لیٹس سی، انہوں نے کہا کہ محمد یونس نے کوئی زیادہ کنٹریز کے وزٹس نہیں کیے، سو یہاں پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹس کی بات کی، بہت اچھی ایڈوائس کی ہے انہوں نے کہ لائک ونس ان اے ویک جو ہے فلائٹ ہو جائے تو کافی اچھا ہے. یہاں پہ اب بنگلہ دیش اور انڈیا کے ریلیشنز بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، اس کا پاکستان پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونے والا. آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے؟ آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی. سی یو ٹل دین، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، بائے.